السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو ایمان جیسی قیمتی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اس ایمان کے ساتھ وابستہ رکھے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج مدرسہ جامعہ ام القرى للبنات گوگاڑا اپنا سال کا آخری پروگرام بشکل تقاریر، نعت خوانی اور دیگر دلچسپ معلومات بھرا پروگرام صبح سے ملنے کا سننے کا موقع ملا، جو کافی معلومات افزا پروگرام تھا۔ بچیوں کی جرأت، تسلسل اور تقاریر کے اندر مواد وہ خود ظاہر کرتا ہے کہ محنت کس انداز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو، معلمات کو اور پڑھنے والی طالبات کو اللہ تعالیٰ اخلاص اور الہیت عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا مطلب ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین جو ماحول ان بچوں کو دیتے ہیں وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ پھر والدین چاہے مجوسی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، جس طبقے سے ہوں، اس طبقے کے اندر وہ بچے ڈھل جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ان کو اسلام پر ہی پیدا فرمایا۔ تو اس وقت ان آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مخلوط مجمع ہے، یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے مرد حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ اس وقت آپ دنیا کے حالات اور معاشرے کے حالات پر نظر دوڑاؤ، چاروں طرف سے بے حیائی، عریانیت، فحاشیت، بے دینی کی ہوائیں چاروں طرف سے چل رہی ہے۔ ایسے حالات میں جہاں مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، وہاں کئی زیادہ ہماری ماؤں اور بہنوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بے دینی کے سیلاب کو روکنے میں مردوں کے شانہ بشانہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عورت سے بھی نیکی کا مطالبہ کیا گیا، مرد سے بھی نیکی کا مقابلہ کیا گیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے رہے، چاہے مرد یا عورتیں ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا۔ اس میں مرد سے بھی دین کا مطالبہ ہے، اس میں عورت سے بھی دین کا مطالبہ ہے۔ اس لیے اس معاشرے کو سدھارنے میں جہاں مردوں کا رول اہم ہے، وہاں
وہاں اس سے زیادہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا رول بہت زیادہ ہے اس معاشرے کو سدھارنے کے اندر۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا مرد کا دین فرد کا دین اور عورت کا دین پورے گھرانے کا دین ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ کی گود میں پلنے والے بچے یہ کل اس دنیا کا مستقبل ہے، یہ قوموں کے مستقبل کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کی بچپن سے ہی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اسی لیے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت بڑے اجلاس ملی تعلیمی کونسل کے ایک اہم اجلاس میں ایک بات کہی تھی۔ وہ بات مجھے یہاں یاد آ گئی۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو بچے بغیر تعلیم و تربیت کے بڑے ہو جائیں اس سے بہتر ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے بچپن میں ہی اگر مر جائیں تو بہتر ان کا بڑا ہونا۔ بغیر تعلیم و تربیت کے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کا بچپن میں ہی مرنا ان کے بڑے ہونے سے بہتر ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی سمجھوتا نہیں، خصوصاً وہ تعلیم کہ جو اللہ کی یاد دلائے، وہ تعلیم و تربیت جو مجھے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق سب سکھلائے، وہ تعلیم و تربیت جو مجھے والدین کا ادب اور احترام سکھلائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ ہم کہتے ہیں شوق سے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، جتنا چاہے جتنی ڈگریاں حاصل کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے ایمان کا سودا کر کے نہیں، اپنی شرم و حیا کا سودا کر کے نہیں، اپنی غیرت کا سودا کر کے نہیں، بلکہ دین بھی کہتا ہے کہ ہم ایک طرف سے دیندار بھی ہوں، دوسری طرف سے ماہر ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن ایمان والے بھی ہوں۔ اگر ایمان ہوگا، دینی تعلیم و تربیت ہوگی، تو اگر دنیاوی ڈگریاں حاصل کی ساتھ میں دین ہوگا تو ایک طرف سے وہ انصاف کرنے والا ڈاکٹر بھی ہوگا، انصاف کرنے والا منصف اور جج بھی ہوگا۔ اگر دینی تعلیم و تربیت ساتھ میں نہیں ہوگی تو رشوت خوری عام ہوگی، ظلم و تشدد عام ہوگا، حقوق کی پامالی عام ہوگی، بے راہ روی عام ہوگی، قتل و غارت گری عام ہوگی۔ یہ ساری فتنے اور فساد کا سدباب دینی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ اور رجحان ہے۔ اس لیے اس مجمع کے اندر جہاں میرے بھائی اور بزرگ میری بات کو سن رہے ہیں، وہاں میری مائیں اور بہنیں بھی سنتی ہیں، خصوصاً ان مدارس سے نکلنے والی میری بہنیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے لیے منتظر ہے معاشرہ، آپ کے لیے منتظر ہے علاقے، آپ علاقوں میں جا کے علاقوں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ بے حیا ماحول چاروں طرف سے ہے، اس میں آپ نے مجاہدہ بن کے اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہ کر آپ نے معاشرے کی اس بے حیائی کے خلاف ڈٹ جانا ہے، بے دینی کے خلاف ڈٹ جانا ہے، گھر گھر میں جا کے میری ان بہنوں کو سمجھانا ہے جو فیشن کی دل دادا ہیں، جو عریانیت کی دل دادا ہیں، جو غیروں کی تہذیب و طریق کے دل دادا ہیں۔ آپ نے ان بہنوں کو جا کے ان کو سمجھانا ہے اللہ نے ہم کو وہ دین عطا کیا ہے جس دین نے عورت کی عزت کو، عورت کے تقدس کو چار چاند لگائے، کبھی ماں کے حقوق بتلا کر اس کی عزت کو دوبالا کیا، کبھی بیٹی کے حقوق بتلا کر اس کی عزت کو دوبالا کیا، کبھی بہن اور بہو کے حقوق بتلا کر اس کی عزت کو دوبالا کیا۔ ورنہ اسلام سے پہلے عورت کے تمام حقوق کو پامال کیا تھا، عورت کو گناہوں کی جڑ تصور کیا جاتا تھا، عورت کو شیطان تک تصور کیا جاتا تھا، عورت کو جینے کا حق معاشرے میں نہیں تھا، عورت کو معیوب تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں آئے، انہوں نے عورت کے حقوق کو بتلا کر عورت کو عزت اور وقار کی زندگی عطا کی۔ وہ مذہب اللہ نے مجھے اور آپ کو میری بہنوں دیا ہے، کیوں نہ ہم اس مذہب کو گلے سے لگائیں؟ کیا ہم نے جانا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟
ازواج مطہرات کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گی؟ او میری امت کی بیٹیوں، میری نبی کی امت کی بیٹیوں، ہم نے تمہاری دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ہزاروں اور کروڑوں تکلیفیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، گھر چولہا بجھا رہے اس کو برداشت کیا، گالیاں برداشت کی کہ امت کا ایمان بچے۔ اس نبی کی پیاری امتیوں جب یہاں سے جائیں گی تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ میرا نام فاطمہ تھا، میرا نام عائشہ تھا، میرا نام سمیہ تھا، نام تو تھے صحابیات کے، لیکن کام ہم نے صحابیات کے نہیں کیے، جن کاموں کی کرنے کا ہم کو کہا گیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، اسلام کی تہذیب و تمدن میں، اسلام کے طور و طریق میں عزت ہے، سربلندی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، گھروں کی برکتیں ہیں۔ اسلام سے ہٹ کے طور و طریق کے اندر رسوائی ہے، بے عزتی ہے، ہمارا وقار داؤ پر لگ جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، فخر کرو اس بات پر کہ اللہ نے ایمان و یقین کی دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ اب آپ کے کندھوں پر ہے آپ کو معاشرے کا سدھارنا، گھر کا سدھار، نئی اولاد اور نئی پون کا سدھار۔ الحدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا پہلے مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ماں جیسی تربیت کرے گی، ماں جس نہج پر بچے کی تعلیم و تربیت کا آغاز کرے گی، وہی بچے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس کی جوانی کا انتظار مت کرو، اس کے اچھے بولنے کا انتظار مت کرو، بلکہ ابتدا ہی سے فکر مند ہو جاؤ۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا، ایک ماہر اطفال بزرگ، ماہر اطفال یعنی بچوں کی تربیت کا ماہر ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بچے کی تربیت کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس ماہر اطفال بزرگ نے آگے سے اس سوال شخص سے پوچھا، تم بتاؤ یہ تمہارا بچہ تمہارے بچے کے ابھی آنے میں کتنا وقت ہے؟ کہا حضرت بچے کے آنے نہیں، بچہ 6 سال کا ہو گیا، بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا 6 سال کا بچہ اور تم آج پوچھ لو اس کی تربیت کیسے کروں؟ کہا گویا تم نے بچے کے 6 سال زندگی کے ضائع کیے ابتدا ہی سے۔ بلکہ پہلے زمانے میں تو مائیں، جب مائیں امید سے ہوتی تھی اس وقت سے ماں اہتمام کرتی تھی اس بات کا کہ میری پیٹ میں پلنے والا بچہ اگر میں اس دوران گناہ کا کام کر لوں، اللہ کی نافرمانی کر لوں یا کوئی برا کام کروں گا تو اس کے اثرات میرے پیٹ میں پلنے والے بچے پر مرتب ہوں گی۔ مائیں اس وقت سے اہتمام کرتی تھی کہ میری بچے کی تربیت کا آغاز میری پیٹ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس دوران نیک اعمال، صدقات و خیرات کی کثرت، یہ اثرات منتقل ہوتے۔ اس کے بعد جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دودھ پلانے میں وہ اہتمام، باوضو نماز پڑھ کے دودھ پلاتی تھی کہ تاکہ میرے بچہ صرف میرا دودھ نہیں پی رہا ہے بلکہ بچے کے اندر ماں کے تمام اخلاق، تمام عادتیں، تمام اطوار وہ ساری کی ساری دودھ کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے۔ اس لیے ماں جن جذبات کے ساتھ، ماں جن احساسات کے ساتھ، جن جذبات کے تحت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ صرف دودھ نہیں، دودھ کے ساتھ ماں کی تمام خصلتیں، عادتیں، کردار، اخلاق سب کا سب اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بچے کے جوان ہونے کا انتظار نہ کریں، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، بچوں کو اچھوں کی صحبت میں رکھیں، بری صحبتوں سے بچوں کو دور رکھیں، خصوصاً اس دور میں جو خصوصاً فتنہ ہے موبائل کا، اس موبائل کے فتنے سے بچوں کو دور رکھو۔
ضرورت کی حد تک ان کو استعمال کرنے دو۔ گھروں کے اندر مرد بے دین ہے، بے نمازی ہے، قرآن سے دور ہے، ماؤں بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ گھروں کے اندر قرآن کا ماحول پیدا کریں، حدیث کا ماحول پیدا کریں، بے نمازیوں کو نماز کی تلقین کریں۔ اگر بیوی شوہر سے تمام چیزیں منواتی ہے تو کیا وہ بیوی اپنے شوہر کو نمازی نہیں بنا سکتی، قرآن خوان نہیں بنا سکتی، اللہ کا یاد کرنے والی نہیں بنا سکتی؟ ضرور بنوا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم میں وہ احساسات، وہ جذبات، وہ دین کی لگن، وہ دین کی کڑہن وہ ہم میں پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں اگر یہ کڑہن، یہ لگن لے کے ہم یہاں سے اٹھیں گی، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا، ہمارے گھروں کا ماحول سیدھا ہوگا، ہمارا معاشرہ سیدھا ہوگا، ہمارے گھروں میں پلنے والے بچے ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ ان بچوں نے کل قوموں کی قیادت کرنی ہے، اس لیے ان کے ذہنوں کو پاک رکھے، ان کے کردار پر نظر رکھیں، ان کے اخلاق پر نظر رکھیں، ایک ایک چیز پر گرفت کریں۔ رات کو بچوں سے کارگزاریاں لیں، دل میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، گناہ تو نہیں کیا، غلط کام تو نہیں کیا، اگر کیا ہو تو اس پر تنبیہ کریں، اچھے کام کی ہدایت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بابرکت اجتماع اور مجلس اور اس پروگرام کو ہمارے مستقبل کے بدلنے کا ذریعہ بنائے، اور جن ہماری بہنوں اور بچیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے مستقبل کو روشن کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے، اور ان کی تعلیم و تربیت میں ان تعلیم و تربیت کرنے والا عملہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی ضروریات کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، بات تو پوری ہو گئی۔ اب صبح سے جن بچوں نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا، چاہے عربی تقریر ہوں، اردو تقاریر ہوں یا نعت خوانی ہو، یوں تو سبھی بچیوں نے بہت اچھی محنت کی ہے، کوئی کسی سے کم نہیں۔ البتہ کچھ بچوں نے کچھ چیزوں میں اچھا کیا، اس لیے ان کے کچھ نمبرات ٹھیک آ گئے۔ تو اس لیے میں ان بچوں کے ناموں کا اعلان کرتا ہوں جن بچوں نے اس تقریری مقابلے میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں ان بچوں کا نام لیتا ہوں۔ عربی تقریر میں پوزیشن لینے والی بچیاں، عربی تقریر جن بچیوں نے کی ان میں اول مقام، فرسٹ پوزیشن جس بچی نے لی ہے اس کا نام ہے اسما بنت محمد شفیع۔ اسما بنت محمد شفیع ساکنہ کینچا نے عربی تقریر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے آسیہ بنت شبیر احمد ناگنی۔ آسیہ بنت شبیر احمد ناگنی، اس نے دوم پوزیشن، دوسری پوزیشن پر یہ کامیاب یعنی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ تیسری پوزیشن جس نے تیسرا نمبر لیا ہے اس میں مقابلے میں، تھرڈ پوزیشن تہزینہ بنت امتیاز احمد گگاڑا۔ تہزینہ بنت امتیاز احمد گگاڑا، اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب جن بچوں نے اردو میں تقریر کی ان میں جن طالبات نے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی ان کا نام آسیہ بنت شبیر ساکنہ ناگنی۔ آسیہ بنت شبیر ساکنہ ناگنی، اس نے اردو تقریر میں پہلی پوزیشن، فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسری پوزیشن اردو تقریر میں حاصل کی ہے تہزینہ بنت امتیاز احمد ساکنہ گگاڑا۔ تہزینہ بنت امتیاز احمد ساکنہ گگاڑا نے دوسری پوزیشن اردو تقریر میں بھی حاصل کی ہے۔ اور تیسری پوزیشن سوم، تھرڈ پوزیشن جن بچیوں نے لی ان کا نام عالیہ بنت صفدر علی، افرا بنت نذیر احمد قہرہ، نازیہ بنت عبد الرشید ساکنہ گوئلہ۔
تو تیسری پوزیشن 3 لڑکیوں نے حاصل کی ہے. 3rd پوزیشن پر 3 لڑکیاں آ گئی ہے. پہلی لڑکی ہے عالیہ بنت صفدر علی ملانو، دوسری ہے افرا بنت نذیر احمد کہرا، تیسری ہے